السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وعاشروہن بالمعروف، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا وخیارکم خیارکم لنسائهم، وفی روایت وانا خیرکم لنسائی۔ حاضرین، رب کائنات مالک ارض و سما نے عورتوں کا ازدواجی زندگی کا تذکرہ کرتے ہوئے مردوں کو نصیحت کیا اور کہا وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ معروف طریقے سے، اچھے انداز سے، نرم اور شفقت کے لہجے سے تم ان سے ویوہار کرو، ان کے ساتھ زندگی بسر کرو، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ آج معاشرے کے اندر خصوصاً جو ماحول چل رہا ہے، جو وقت چل رہا ہے ربیع الاول کا، ہر طرف پروگرامز کر کے، جھنڈے لگا کر کے، جلوس نکال کر کے محبت رسول کا تو دعویٰ کیا جاتا ہے، لیکن آئیے کیا دیکھتے ہیں کہ کیا محبت رسول صرف نام لینے کا نام ہے، یا محبت رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کا نام ہے۔ آج معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو صرف نماز، روزے، حج اور عمرہ تک محدود کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ معاشرتی زندگی ہو، اخلاقیات ہو، معاملات ہو، ان تمام چیزوں میں امام کائنات علیہ السلام کی سنتوں کو یوں ہی بیکار چھوڑ دیا جاتا، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ رب کائنات نے اپنی بندیوں کا تذکرہ کیا اور مردوں کو نصیحت کیا کہ تم اگر قوام ہو، تمہیں اللہ نے عورتوں پہ حاکمیت دی ہے، اللہ نے تمہیں عورتوں پر فوقیت دی ہے، اللہ نے تمہیں عورتوں پہ درجہ دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اپنی ظالمیت کا، اپنی بربریت کا، اپنی زیادتی کا اظہار کرو، بلکہ قوامیت کے ساتھ ساتھ فوقیت اور درجہ اور فضیلت اور برتری کے ساتھ ساتھ اللہ نے نصیحت کر دیا وعاشروہن بالمعروف، کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ معروف طریقے سے پیش آؤ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال ایمان کی علامات یا کمال ایمان کے اسباب میں سے دو سبب بتلایا کہ تم میں کامل ایمان والا وہ ہے احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو، جس کے جو اخلاق مندی میں اعلیٰ درجے کو پہنچا ہو، جو اخلاق مندی میں ایک مقام اور مرتبے کو حاصل کیا ہو، ایمان تکمیل کیا ہو، وہ ایمان کے کمپلیٹ ہونے، ایمان کے تکمیل میں، کامل ایمان میں اس کا شمار ہو جائے گا۔ اور دوسرا سبب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ تکمیل ایمان کا دوسرا ذریعہ ہے خیارکم خیارکم لنسائہم، کہ تم میں بہتر وہ ہے، سب سے بہتر اور اچھا وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہو، اپنے گھر کی عورتوں کے لیے بہتر ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، میں اپنی بیوی کے لیے،
اپنی عورتوں کے لیے میں تم میں سب سے بہتر ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ امام کائنات علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہارے مقابلے میں اپنے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے معاملے میں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کے معاملے میں، ان کے ساتھ بہتر انداز سے پیش آنے کے معاملے میں تم میں سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِنِسَائِي، میں اپنی عورتوں کے لیے تم میں سب سے بہتر ہوں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہوگا خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ، جو تم میں اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہوگا، وہ تو معاشرے کے اندر اللہ کے نزدیک شریعت کی نگاہ میں وہ سب سے بہتر ہوگا۔ میرے بھائیو، آج دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر کہ آج آدمی اپنی قوامیت اور اپنی حاکمیت کو اتنا بلند کر دیتا ہے کہ عورت مظلومیت کی چکی میں پس جاتی ہے، اور حاکمیت کا مطلب وہ ظلم سمجھ لیتا ہے، بربریت سمجھ لیتا ہے، اور ہر طرح سے عورت کو تکلیف دینا وہ سمجھ لیتا ہے۔ حالانکہ شریعت نے حاکمیت کا یہ مطلب نہیں بتلایا تھا۔ اگر حاکمیت کا، قوامیت کا اگر ہم شریعت کی نگاہ میں مطلب ڈھونڈنے جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت پر آدمی حاکم ہے، شوہر کو اللہ نے حاکمیت دی ہے، فضیلت اور برتری دی ہے کہ اس کے قدم نافرمانیوں کی طرف بڑھ رہے ہوں تو اس کی رہنمائی کرے، وہ نافرمانی کر رہی ہے تو اس کی نگہبانی کرے، وہ قرآن و حدیث کے سنت کے خلاف چل رہی ہے تو اس کی پاسداری کرائے۔ یہ قوامیت کا اصل مفہوم ہے۔ ہم نے قوامیت کا مفہوم سمجھ لیا کہ ہم گھر میں داخل ہوں تو شیر کی طرح دہاڑتے ہوئے، ہم گھر میں داخل ہوں تو ہماری بیویاں ایسے سمٹ جائیں جیسے کوئی جیلر آ گیا ہو یا کوئی شیر پہنچ گیا ہو، اس طرح سے ہم گھر میں داخل ہوں اور بیویوں کے قدم برائی کی طرف بڑھ رہے ہوں، بے پردگی کی طرف بڑھ رہے ہوں، نماز روزے سے دور ہو، اس کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حاکمیت کا مطلب ہم نے سمجھ لیا ہے۔ ارے جو امام الحاکمی جو تمام حاکموں سے افضل، تمام لوگوں سے افضل امام کائنات علیہ السلام، حاکم کائنات علیہ السلام ہیں، وہ اپنی بیویوں کے لیے کس طرح پیش آتے ہیں، ان کا بیویوں کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ صحابی رسول اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیا کرتے ہیں؟ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جواب دیتی ہیں کہ آپ اپنی بیویوں کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں، اور جب نماز کا حکم ہوتا ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، فوراً نماز کے لیے نکل جاتے ہیں۔ یعنی گھر میں آپ اپنی بیویوں کی خدمت کرتے ہیں، ان کی خدمت گزاری کرتے ہیں، ان کے کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور وضاحت کرتی ہیں کہ آپ اپنے جوتے خود سے سی لیا کرتے تھے، اپنے کپڑے میں پیوند اپنے ہاتھ سے لگا لیا کرتے تھے، اپنے کام اپنے ہاتھوں سے سر انجام دے لیا کرتے تھے، اور ایک دوسری جگہ کیا کہتی ہے کہ بیویوں کی خدمت کرتے تھے، اپنے اہل کی خدمت میں مصروف رہا کرتے تھے، اور جب نماز کا ہوتا تو نماز کے لیے چلے جاتے تھے۔ میرے بھائیو، دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ گھر میں ہم بیویوں کے بھی ہاتھ بٹا لیا کریں۔ کام ان کے سر پہ زیادہ پڑ رہا ہے، انہیں دشواری ہو رہی ہے، تکلیف ہو رہی ہے، ہم خالی بیٹھے ہیں، ان کا ہاتھ بٹا لیا کریں، چھوٹے موٹے کام اپنے ہاتھوں سے کر لیا کریں۔ حد تو یہ ہو گئی ہے کہ آدمی اتنا نواب بن چکا ہے کہ اٹھ کر کے اپنا چارجر بھی لینا گوارا نہیں کرتا۔ چارجر لینا ہے، موبائل چارجنگ میں لگانی ہے، بیوی کو آواز دیتا ہے۔ یہ چھوٹے موٹے کام ہمیں خود کر لینے چاہیے، کوئی آر اور شرم نہیں ہونی چاہیے، تو ہمارا پرسنل کام ہے۔ جبکہ امام کائنات علیہ السلام اپنی بیویوں کی
خدمت کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کی خدمت میں لگے رہا کرتے تھے اور اپنے کام خود سے انجام دے لیا کرتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بیویوں کو آرڈر نہیں لگاتے تھے۔ ہم ایسے بھی دیکھیں، ہم باہر ہفتہ بھر کام کرتے ہیں، ہفتے میں کم سے کم ایک دن کی چھٹی ملتی ہے، کبھی کبھی تو کسی فیلڈ میں سنیچر اور اتوار دو دن چھٹیاں مل جاتی ہیں، ورنہ کبھی کسی فیلڈ میں ایک دن تو کم سے کم ملتی ہے۔ بارش زیادہ ہو گئی یا کوئی معاملہ ہوا چھٹی ہے، کوئی تہوار آیا چھٹی ہے۔ اس طرح سے ہم پتہ نہیں سال میں کتنی چھٹیاں کرتے اور چھٹیاں مناتے ہیں، لیکن وہیں پہ ذرا غور کریں کہ ہماری بیویاں سال میں کتنی چھٹیاں مناتی ہیں، ہماری بیویاں سال میں کتنے دن فرصت میں رہتی ہیں۔ ان کا تو کام ڈیلی کا ہے، بارش ہو رہی ہے پکوڑے تل دو، گرمی لگ رہی ہے چائے بنا دو، ٹھنڈی زیادہ ہو رہی ہے چائے بنا دو، فری بیٹھے ہیں چائے کا دور ہو جائے یہ بنا دو، وہ کر دو، یہ کر دو، حتیٰ کہ عید بقرہ عید کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو بھی ان کی چھٹیاں نہیں ہیں۔ ہم اپنے دوست احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے جان پہچان والوں کی دعوتیں لے کر کے اپنی بیویوں کے گھر میں بزی کر دیتے ہیں اور وہ خوشی خوشی اس کام کو انجام دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی آج عید ہے، آج آپ آفس نہیں گئے ہیں، اپنے کام پہ نہیں گئے، آپ چھٹی کیے ہیں، میں بھی آج کچن کی چھٹی رکھوں گی، کبھی نہیں کہتی۔ میرے بھائیو، ان کا دیکھیے کتنا بڑا احسان ہے۔ آپ عید منا رہے ہیں، بقرہ عید منا رہے ہیں، اور بیویاں اپنے ڈیوٹی پہ سال کے 365 دن کی طرح وہ آج بھی ڈیوٹی پہ لگی ہوئی ہیں۔ تو اس طرح سے اگر ان اپنے چھوٹے موٹے گھریلو کام ہیں خود اپنے ہاتھ سے کر لیں تو اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ اور حد تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اتنی فضیلت اور برتری کا مہینہ ہے، جو اتنے اجر و ثواب کا مہینہ ہے، جس کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک گھنٹہ قیمتی ہے، ہم اپنی بیویوں کو 10-12 آئٹم افطاری بنانے کے لیے بزی کر دیتے ہیں، اور وہ ظہر کے بعد سے ہی کچن میں جو گھستی ہیں تو افطاری ختم ہونے تک وہ کچن سے نکلنے کا نام نہیں لیتی ہیں۔ اس طرح سے ہم انہیں بزی کر دیتے، اور پھر جب وہ ظہر سے کچن میں گھس کر کے افطاری تک وہ تھک چکی ہوتی ہیں، پھر وہ کیا اللہ کی عبادت کریں گی، کیا قرآن کی تلاوت کریں گی، کیا نماز تراویح پڑھیں گی، کیا وہ اللہ کے یہاں سامنے سجدہ ریز ہوں گی؟ ہم ذرا سوچیں، غور کریں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں اور وہ بھی روزہ رکھتی ہیں۔ ہم روزہ رکھتے ہوئے دوپہر کے بعد، سہ پہر کے بعد، عصر کے بعد ایک دم حالت ڈاؤن ہو جاتی ہے اور کچھ کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے۔ یہی دل ہوتا ہے کہ چارپائی پہ، بیڈ پہ لیٹے رہیں، صوفے پہ بیٹھے رہیں، اور سب افطاری تک کچھ اب کرنے کا من نہیں کہتا۔ جب رمضان میں ہم اپنے کام کو مختصر کر دیتے ہیں کیونکہ روزہ رکھتے ہیں، روزہ لگ جائے گا، پیاس لگے گی، بھوک لگے گی، تھکاوٹ ہوگی، ہم اپنے کام کو آدھا کر دیتے ہیں، مختصر کر دیتے ہیں۔ اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ عصر کے بعد چھٹی ہو جاتی ہے، بہت ہوا تو عصر تک کام کیے، عصر کے بعد چھٹی کر دیتے، نہیں روزہ ہے، اب افطاری کے لیے جانا ہے، اب ہم کام نہیں کریں گے۔ لیکن ذرا کبھی آپ نے غور کیا کہ ہماری بیویوں کا کام رمضان میں ڈبل ٹبل سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ جہاں وہ عام دنوں میں مغرب کے بعد کچن میں گھستی تھی، 1-2 گھنٹے میں کھانا تیار کر لیا کرتی تھی، رمضان میں ظہر کے بعد سے لے کر کے افطاری تک کچن میں گھسی رہتی ہیں اور 10-12 آئٹم، 8 آئٹم تیار کرتی ہیں، اور اس پہ بھی ہم ناک پھلاتے ہیں کہ اگر ذرا سی کوئی چیز کمی رہ گئی، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ بنا لیتی، وہ بنا لیتی۔ اس طرح بیویوں پہ مظالم مت ڈھایا کرو۔ ان کا احسان ہے وہ روزہ رکھ کر کے، ہمارے برابر وہ بھی روزہ رکھی ہیں، لیکن پھر بھی اپنی ڈیوٹی پہ لگی ہیں۔ انہوں نے اپنے کام کو مختصر نہیں کیا، اپنی ڈیوٹی کو مختصر نہیں کیا، کبھی انہوں نے چھٹی نہیں کیا۔ لہذا خاص کر کے رمضان کے مہینے
میں اتنے زیادہ آئٹم بنانے کی، اتنے زیادہ پریشر ڈالنے کی، اتنا زیادہ افطاری میں انتظامات کرنے کی بجائے آپ ان سے کہیے کہ 1-2 آئٹم مختصراً بنا لیں، افطاری ہو جائے گی۔ افطاری ہے، کوئی ولیمے کا کھانا نہیں ہے۔ افطاری کو افطاری کے طریقے سے کریں، ولیمے کا کھانا نہ بنائیں، اور اس کے بعد انہیں بھی موقع دیں اللہ کی عبادت کا، اللہ کی ریاضت کا، اللہ کی بندگی کا، انہیں بھی موقع دیں، ان کے جسم میں بھی توانائی رہے تاکہ وہ بھی اللہ کی عبادت کا حق ہو کر سکیں۔ اور جب آپ انہیں کچن میں ہی تھکا کر کے رکھ دیں گے تو وہ کیا کریں گے بیچاری؟ اور بہت سارے گھروں کا ماحول تو یہ ہے، یہ ماحول یہ صرف عورتوں پہ ظلم نہیں بلکہ یہ جو ہے بے غیرتی بھی ہے کہ عورتیں مارکیٹ بھی جائیں گی، ساگ سبزی بھی خرید کے لائیں گی، غیر محرموں سے اٹھلا کے باتیں کر کے وہ بھاجیاں اور سبزیاں خریدیں گی، اور مرد ہاتھ میں مہندی لگا کر کے گھر میں بیٹھا رہے گا۔ مرد کی غیرت یہ گوارا دیتی ہے کہ وہ جائیں اور غیر محرموں سے بات کر کے بھاؤ تاؤ کر کے اور سبزیاں خرید کے لائیں، اور وہ دکاندار بھابھی اور خالہ کہہ کر کے، آپا کہہ کر کے مزے لے رہا ہے اور اٹھلا کر کے باتیں کر رہا ہے۔ یہ مرد کی غیرت گوارا دیتی ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ یہ سب ساری چیزیں اپنے ہاتھ سے لائے۔ یہ ہمارا کام تھا، لیکن ہم نے اس کو عار سمجھ لیا، اس کو شرمندگی سمجھ لیا۔ ہم جائیں بھاجی خریدے، نہیں جا سکتے، عورتیں تم جاؤ، روزہ رکھی ہو تب بھی جاؤ، نہیں رکھی ہو تب بھی جاؤ۔ یہ صرف ان پر زیادتی ہی نہیں بلکہ یہ تمہاری بے غیرتی بھی ہے کہ تمہاری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے کہ تم اکیلے عورت کو چھوڑ دو، وہ بازار میں جائے، غیر محرموں سے بات کر کے، وہ اٹھلا کر کے، ان سے بھاؤ تاؤ کر کے، ان سے سبزیاں خرید کے لائے۔ یہ تمہاری غیرت کیسے گوارا کرتی ہے؟ غیرت مند ہو تو یہ ذمہ داری خود اٹھا لو۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی، اپنے روٹین میں تھوڑا سا بدلاؤ لاؤ، تھوڑی سی ذمہ داریاں وہ جو ہے ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کرو، اور یہ ذمہ داری بھی اپنے اوپر اٹھا لو۔ یہ تمہاری بے غیرتی کو ختم کر دے گی، تمہارے اندر غیرت کو اجاگر کر دے گی، اور عورتوں کے لیے آسانی بھی کر دے گی۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود امام کائنات ہونے کے باوجود عرش والے کا درجہ عرش پر سب سے بڑا، اور فرش پر اگر کہا جائے کہ سب سے بڑا درجہ امام کائنات علیہ السلام کا ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ لہذا امام کائنات اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام رکھنے کے باوجود اپنی بیویوں کی خدمتیں کیا کرتے تھے، اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے تھے، جوتے خود سل لیا کرتے تھے، کپڑے میں پیوند اور بٹن خود ٹاک لیا کرتے تھے۔ یہ کوئی عار کی بات نہیں ہے، یہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے، یہ ہماری غیرت کی بات ہے، یہ ہمارے جو ہے حسن اخلاقی کی بات ہے، یہ ہمارے حسن سلوک کی بات ہے، یہ ہمارے خیر بننے کی بات ہے کہ ہم بہتر اس وقت ہوں گے جب اپنی بیویوں کے لیے بہتر بن جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں سننے اور کہنے کے ساتھ عمل کی توفیق دے، آمین۔